والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کر کے مسجد میں جانے کے لیے گھر سے نکلو، اکثر نمازی گھر سے وضو کر آتے ہیں، تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ایسے، پر پنجابی کڑاکے کہندے نے، کڑاکے کٹ دینے، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، بے شک اس وقت تم نماز ہی میں ہوتے ہو۔ گھر سے نکلے، وضو کر آئے ہیں، 5 منٹ کی واک ہے تو آپ نماز میں اتنا ثواب ہے، تو نماز کی حالت میں یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ معنی کیا ہوا؟ نماز تو نہیں پڑھ رہے آپ، تو پیدل چل کر آ رہے ہیں، کوئی فون کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کو برابر نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ جتنی دیر آپ کے سفر ہو رہا ہے اتنی دیر آپ نماز کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری 416۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، مسجد کے اندر بھی اور پہلی حدیث میں گھر سے آتے ہوئے، تو نماز کی حالت میں ہوں، جب تک نماز کا انتظار کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہو، اذان ہوگی نماز پڑھ کر جاؤں گا، تھکاوٹ ہو رہی ہے، ایسے مت کرو، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ایسی حرکت مت کرو۔ کیوں؟ نماز کی حالت میں۔ مسند احمد 18310 نمبر۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت نماز ادا کرنے سے پہلے، گھر سے نکلیں تب بھی اور گھر سے مسجد میں پہنچے ہیں تب بھی، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تب بھی، نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس وقت آپ یہ انگلیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ صحیح بخاری 482 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد کو گزرگاہ نہ بناؤ، مسجد میں سے گزر کر دوسری گلی میں سے چلے جاؤ۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں، وہاں سے ایک گلی سے دوسری گلی میں دروازہ کھلتا ہے، ادھر سے شاٹ مارو ادھر سے نکل، اور میں گزرگاہ نہ بناؤ، صرف ذکر اور نماز کے لیے خاص رکھو، مسجد گزرگاہ نہیں ہے۔ آج مرد گزریں قدر خواتین گزریں، مسجد کا ماحول خراب ہوگا۔ امام البانی لے کر آئے ہیں 1001۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طائف کے رہنے والوں کو، 2 آدمی تھے، ان سے کہا، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہاں کے؟ طائف کے۔ آئے تو مسجد میں آوازیں بلند ہو گئی، جھگڑا نہیں ہے، آوازیں بلند ہوئی۔ امیر المومنین نے کہا، اگر تم مدینہ کے ہوتے نا تو تمہیں سزا مل جاتی، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم طائف کے ہو، دور سے آئے ہو، مسافر۔ اگر تم مدینے میں رہنے والے ہوتے نا اور مسجد میں اونچا کرتے آواز تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو، اور پاکستانی سیاستدانوں نے کیا کیا تھا مسجد نبوی میں، پی ٹی آئی گروپ نے خاص طور پہ
نعرے لگائے اور وہاں کو نون لیگ کی نظر آ گئی قیادت، تو انہوں نے تو مسجد نبوی کا ماحول ہی، پھر سارے جیل میں گئے، سب پکڑے گئے پھر وہاں پر۔ یعنی خباثت کی حد ہے کہ مخالف مسجد میں نظر آ جائے تو اس کے خلاف۔ کہاں؟ مسجد نبوی، حرم میں، اور وہاں ان کو غیرت جاگ اٹھی اپنی تنظیم کی، خود ان کی غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ مسجد میں آوازیں بلند نہیں کر سکتے، مسجد میں شور شرابہ نہیں کر سکتے، مسجد کی انتظامیہ لڑائی نہیں کر سکتی، مسجد میں کوئی گفتگو کرنی ہے امام سے، مقتدی سے، باہر چلے جاؤ، مسجد سے باہر جا کر بات کرو۔ مسجد کے آداب میں یہ بات شامل ہے، یہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر ہوگی، اذکار پڑھے جائیں گے، اونچی آواز سے بات نہیں کی جائے گی۔ لیکن کتنی مسجدیں ہیں اللہ اکبر، جو ڈنڈے سوٹے لے کر جمعہ پڑھانے کے لیے ہمارا خطیب پڑھائے گا، وہ کہتے ہیں ہمارا خطیب پڑھائے گا، اور لڑائی ہو جاتی ہے اور فساد ہوتا ہے اور مسجد کا ماحول خراب کر دیتا۔ اور یہ جامع مسجد دارالسلام میں تو جمعے کے ٹائم انہوں نے تھپڑ مار دیا شیخ کو، ایسے ظالم لوگ ہیں۔ کوئی مسجد کا خیال ہو، آگے پیچھے مسجد بڑی یاد رہتی، مسجد کسی کی بھی ہو، مسجد مسجد ہے، مسجد مسجد ہے، اللہ کا خوف کھائیں۔ اور مسجد میں قبضہ کرنا اور پھر اپنی مرضی کے وہاں کام کرنا، یہ سب غیر شرعی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع ہی نہ دے۔ مسجد میں اللہ تیری تجارت میں نفع ہی نہ دے۔ اور ہمارے معتکف حضرات بیٹھ کر پلاٹ بیچتے رہتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، سودا ہو رہا ہے، شاہ صاحب اعتکاف میں موبائل کی اجازت دے دیں، کیوں؟ اگر کوئی فون ہی آ جاتا ہے 10 دن جو بیٹھنا ہے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ مسجد میں بیٹھ کر پلاٹ بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ قاری صاحب شہد بیچتے ہیں مسجد میں، ہمارے قاری نہیں بیچتے، بیچتے البتہ کچھ نہ کچھ، یہ مسجدوں میں شہد، کھجوریں، مسجد میں ان کا کیا کام؟ مسجد میں تجارت کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ باہر چلے جاؤ، مسجد سے باہر جا کر پلاٹ خرید لو، جو مرضی سونا خرید لو۔ مسجد کے اندر تو بد دعا دو، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے نفع ہی نہ دے، اللہ تجھے نفع ہی نہ دے۔ یعنی تجارت کا مرکز مسجدیں نہیں، اپنے ٹھیے پہ لے جاؤ، جہاں مرضی اس کو لے جاؤ۔ سنن ترمذی 1321، اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے تیری چیز ہی نہ ملے۔ دیکھو یہاں بھی بد، مسجدیں اعلان کرنے کی جگہ نہیں۔ اور ہماری مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ چودھری صاحب نے انڈا بھیجا، اللہ اسے جنت الفردوس دے، شابہ شابہ جزاک اللہ بارک اللہ، او شور لگا ہوتا ہے مسجد کے باہر سپیکر رکھ کے، سارا دن مدرسہ کیا کھول لیا، مصیبت بنا دی ہے، پورے محلہ ستیہ ہو جائے گی۔ جمعرات آج تک مولوی نے جینا آرام کرنا، کوئی مریض ہے، کوئی دل کا کوئی تکلیف ہے محلے کے اندر، توبہ۔ اور کوئی چیز گم ہو جائے تو فٹ مسجد میں جاتے ہیں، جاؤ اعلان کرو میری بکری گم ہو گئی ہے، میری ککڑ گم ہو گئی ہے، سویر دی کاری نہیں آئی۔ گاؤں کے مساجدوں میں لا الہ الا اللہ، لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے جس کا تو اعلان کر رہا۔ ہم اپنی مسجد میں کوئی اعلان نہیں کرنے دیتے، نہ جنازے کا اعلان کرتے ہیں، نہ گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہیں، بالکل ممنوع ہے ہماری مسجد میں، ہم نہیں کرتے۔ جاؤ سوشل میڈیا گروپوں میں ڈال دو، اب تو منٹ میں بات چلی جاتی کہیں سے کہیں،
لگا دو جیو پر پٹی چلوا دو وہاں پر مسجد کے سپیکر اس لیے نہیں کہ گم شدہ چیز کا اعلان کیا جائے۔ ہاں کوئی آدمی ہے، کوئی بچہ ہے، اس پر کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ جو کسی کا بچہ مسجد میں آ گیا، کوئی دے گیا، جی یہ تو ہمارے محلے میں کسی کا بچہ رو رہا تھا، تو اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں اس کا بھی اعلان نہیں، اس کا اعلان میں باہر ڈھول پیٹنے والے کو، جو منادی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سپیکر لگواؤ گاڑی کے اوپر، بچے کو بٹھاؤ، پورے محلے میں اعلان کروا دو۔ اٹھتے ہیں اور مولوی کا سر ہو جاتے ہیں، اللہ یار اب پرچی اجرا دے، اعلان کر دیں، اللہ یار فلانی چیز گم ہوگی تو اعلان کر۔ مسجد اس مقصد کے لیے ہے ہی نہیں، پیغمبر اسلام کا مسجد اس مقصد کے لیے ہے ہی نہیں۔ صحیح مسلم 568 نمبر۔ مسجدیں ہیں، مسجد کا خاص خیال رکھیں اور وہ کام کریں جو، یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ گھر کس کا ہے؟ بولو گھر کس کا ہے؟ ہم اپنے گھر میں کسی کا اعلان کرنے دیتے ہیں؟ گھر کے دروازے سے کہتے ہیں یار پرے لا جا بیماری، ستے پہ تو آ کے تھے کی شور پا دیتے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے کام کرو، قرآن پڑھو، اسے یاد کرو، اس رب کو آتے ہیں اور اس کو لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔